لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں شیطان جو ہے نا قید ہے، تو ہم گناہ کیوں کر لیتے؟ اگر شیطان قید ہے تو لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھ لیتے۔ شیطان قید ہے تو لوگ جو ہے نا گالی گلوچ کیوں دے دیتے، فلم کیوں دیکھتے؟ یاد رکھنا، بعض علماء کہتے فرماتے کہ جو سب کے سب شیطان جو ہے قید ہے۔ بعض یہ کہتے کہ آدھا قید ہے، جو بڑے بڑے ہیں وہ قید ہے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے کھل ہے، اور بعض کہتے کہ سب کے سب قید ہے۔ لیکن میرے بات سن لو، اگر شیطان قید ہے، سب ہی قید ہے، تو اس میں جو 11 مہینے ہمارے اوپر اتنا محنت کے، اتنا کہ ہمارا دل ابھی نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نماز پڑھ لیں، ہمارا دل نہیں چاہتے ہم تلاوت کر لیں۔ 11 مہینوں میں ہم نے قرآن نہیں کھولا، 11 مہینوں میں ہم نے صبح کا نماز نہیں پڑھے، تو ابھی کس طرح پڑھیں گے؟ ابھی بھی لوگ جو ہے نا سیری کر کے فوراً سو جاتے، اور ہم کہتے کہ یار شیطان نے ہم کو بتایا کہ نماز نہ پڑھو، شیطان ہے اس کے ساتھ۔ شیطان نے اتنا محنت کے کہ ابھی آپ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ شیطان نے اتنا محنت کے کہ ابھی بھی آپ غیبت، رمضان میں بھی غیبت نہیں چھوڑ سکتے۔ شیطان نے اتنا محنت آپ کے اوپر کیا کہ ابھی بھی آپ نے گالی گلوچ بھی نہیں چھوڑتے۔ شیطان نے تو اتنا محنت کیا کہ ابھی جو آپ فلم بھی نہیں چھوڑ لیتے۔ تو اس وجہ سے ابھی اگر کوئی بندہ لوہا گرم کر دے اور فوراً اس کو نکال دے تو 5-10 منٹ تک وہ گرم ہوگا نا۔ اس وجہ سے انسان جو ہے نا 11 مہینے شیطان اس کو لگاتار اس کو محنت کرتے تو ایک مہینے میں جو ہے نا وہ کس طرح کے انسان بنے گا۔ اس وجہ سے جو ہے نا شیطان کا ہر بات جو ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا شیطان کو نہ مانے، ہم نماز پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے۔ اس لیے تو اللہ حضرت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو نماز بھی پڑھو، صبح کا نماز پڑھو، عصر کا پڑھو، مغرب کا پڑھو۔ ہم رمضان روزہ تو رکھ لیتے لیکن غیبت ادھر نہیں چھوڑ لیتے، روزہ تو رکھ لیتے لیکن ادھر جو ہے نا دوسرے کا حق کھا لیتے، روزہ تو رکھ لیتے لیکن دوسرے کو تکلیف دے دیتے، روزہ تو رکھ لیتے لیکن قتل کر لیتے، روزہ تو رکھ لیتے لیکن ہر بندے کو جو ہے نا ہم تکلیف دے رہے۔ اللہ حضرت کو یہ روزہ پسند نہیں ہے۔ اللہ حضرت نے بار بار میں آپ کو بات دہرا رہا ہوں کہ جو اللہ حضرت کو یہ تمہارے کھانے پینے کو نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ نہیں کھاتے اور اس کا میں روزہ قبول کروں گا۔ یاد رکھنا، تم روزہ تو رکھ لیتے لیکن نماز پڑھا کرو، تم روزہ رکھ لیتے لیکن اپنے اخلاق صحیح کرو، تب آپ کا روزہ قبول ہوگا۔ اگر آپ دوسرے کو تکلیف دیتے تمہارا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم غیبت کر لیتے تمہارا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم جو ہے نا جھوٹ بول لیتے تمہارا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ روزہ جو ہے نا رمضان میں ہر گناہوں سے بچنا ہوگا، تب آپ کا روزہ قبول ہوگا۔ اس وجہ سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ حضرت تمہارے کھانے پینے کو نہیں دیکھتے کہ بندہ جو ہے نا بہت بندے نے کھاتے نہیں پیتے، پورا 18 گھنٹے 16 گھنٹے نے کھاتے نہیں پیتے اور اس کا روزہ میں قبول کروں نہیں۔ جو اللہ حضرت نے اور فرض کیا وہ بھی کرو، تب آپ کا جو ہے نا روزہ قبول ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا۔ ادھر ایک فرض